إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی ایک اور دلیل یا علامت یا نظیر ہے۔ کہہ دیجئے وہی اللہ ہے، وہی ذات انشأکم جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے بنا دی تمہارے لیے یا بنا دیے تمہارے لیے السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون، کتنا کم ہے، کتنا قلیل ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ گزشتہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے موحد اور مشرک کی ایک مثال ذکر کی ہے، اور یہ استفسار کیا ہے کہ خود سوچو ان دونوں میں کون ہدایت یافتہ ہے اور کون صحیح سمت کی طرف گامزن ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنے سر کے بل الٹا چل رہا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو اپنے قدموں پر سیدھا چلتا ہے اور اس کا راستہ بھی بالکل سیدھا ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ تو ان میں اہدیٰ کون ہے، ہدایت یافتہ کون ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے ان مشرکین کا ذکر کیا، بلکہ عمومی انسانوں کا ذکر کیا کہ ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہیں 3 چیزیں عطا کی ہیں: سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، اور تفکر اور تدبر کے لیے دل۔ اگر تم ان تینوں اعضاء سے صحیح کام لوگے
تو تم بھی بالکل سیدھے چلو گے اور صراط مستقیم پر گامزن رہو گے۔ تمہارا یہ سفر اللہ رب العزت کی طرف انتہائی کامیاب ہوگا، اور اگر ان اعضاء سے کام نہیں لوگے تو یقیناً تم کجی کا شکار ہو، اور پھر تم اسی انسان کی مانند ہو جو اپنے پاؤں کے بل نہیں بلکہ اپنے سر کے بل چلتے ہیں۔ تو یہ تین اعضاء بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ کانوں سے سننا حق، یہ اس کی عظیم الشان نعمت ہے کہ اس نے سننے کی صلاحیت انسان کو دی ہے تاکہ آیات بینات کو سن سکے اور اپنی ہدایت کا پروگرام حاصل کر سکے۔ اور ابصار آنکھیں دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اس کی نشانیوں کو، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اور ان میں بصیرت حاصل کرنا، بصارت اور بصیرت جمع کر لینا تاکہ کتاب و سنت اس کے لیے مفید ہوں اور رہنمائی کا کام کریں، اور اس طرح دل بھی جو تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سمجھ اور فقاہت حاصل کرتے ہیں، تو ہم نے انسانوں کو پیدا کیا جانوروں کی مانند نہیں، بلکہ یہ تین اعضاء عطا فرما کے انہیں ایک خصوصیت سے نواز دیا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ان تین اعضاء کو پا لینے کے باوجود ان سے صحیح کام نہیں لے رہا تو پھر وہ اسی شخص کی مانند ہے جو اپنے سر کے بل الٹا چل رہا ہے، اور کل جب قیامت قائم ہوگی تو اسے اسی طرح اٹھایا جائے گا اور سر کے بل ہی چلایا جائے گا، پھر وہ عذاب علیم کا نشانہ بن جائے گا۔ تو ان لوگوں نے ان اعضاء کو پا لینے کے باوجود ان سے کام نہیں لیا، جیسا کہ فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر حق کو دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر حق کو سنتے نہیں، تو یہ لوگ چوپایوں کی مانند ہیں، جانوروں کی مانند، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، ان سے بھی زیادہ گمراہ اور ناپسندیدہ، شر البریہ، مخلوقات میں سب سے بدترین۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ کیا وہ تمہیں بتائیں کہ سب سے گندا جانور کون ہے؟ فرمایا کہ سب سے گندا جانور وہ ہے، وہ انسان جو گونگا اور بہرا ہے حق سے اور سمجھتا نہیں ہے، وہ سب سے گندا ہے۔ آپ کے دل میں تو سوروں اور گدھوں اور کتوں کا تصور ہوگا کہ وہ سب سے گندے ہوں گے، گٹر میں چلنے والے کیڑوں کا تصور ہوگا کہ وہ سب سے غلیظ اور خبیث اور نجس ہیں، لیکن نہیں، سب سے گندا جانور وہ انسان ہے، چاہے بظاہر وہ فیکٹریوں کا مالک ہو، سوٹڈ بوٹڈ ہو، اور کتنے ناز و نعم میں پلا ہو، عالی شان بنگلوں میں رہتا ہو، لیکن اس کے پاس سوچنے کی، سمجھنے کی، حق کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو، اس صلاحیت کو استعمال ہی نہ کرے، تو سب سے بدترین اور گندا جانور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موحد اور مشرک کی اس مثال کے بعد انسان کو اس کے مقام سے آگاہ کیا کہ تمہیں ہم نے کان کیوں دیے ہیں، آنکھیں کیوں دی ہیں،
اور یہ دل عطا کیوں فرمائے ہیں؟ تاکہ حق کو سنو اور سمعنا و اطعنا کہو. ہم نے سنا اور مان لیا. حق کو دیکھو اور دیکھ کر قبول کرو اور حق کو سمجھو. یہ دل جو ہے اس میں تفکر اور تفقہ اور تدبر کی صلاحیت ہے تاکہ تم حق کو قبول کر جاؤ اور اس انسان کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح سفر اور سمت متعین کر لو، جو انسان اپنے قدموں پر سیدھے راستے پر رواں دواں ہے، اور یہ انسان جنت تک پہنچے گا اور اللہ کی رضا حاصل کرے گا. تو قلیلا ما تشکرون، کس قدر کم ہے جو تم شکر کرتے ہو. قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے وہ یعنی اللہ وہی ذات ہے جس نے پھیلا دیا تمہیں زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور صرف اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. ان حشر کا معنی اٹھایا جانا اور جمع کیا جانا. تو اللہ رب العزت نے آپ کو زمین میں پھیلا دیا. کیوں پھیلا دیا؟ ایک خاص مقصد کے تحت کہ تم اس کی اطاعت کر لو، فرما برداری کر لو، اس کی عبادت کر لو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے. تو اس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا اور زمین میں پھیلا دیا. اب یہ آپ کی مرضی، آپ کو آزادی دی گئی ہے کہ زمین میں پھیل جانے کے بعد آپ کون سا راستہ اور کون سا طریق اور سبیل اختیار کریں. لیکن ایک تنبیہ سن لو ہماری، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، صرف اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے. مرنے کے بعد تمہارا حشر ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف، میدان محشر میں جمع ہوگی. اور پھر اللہ رب العزت جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلایا، تمہارے ایک ایک لمحے کے ہر عمل کا حساب لے گا. تو یہ بہت بڑی تنبیہ ہے کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے جس کو تمہاری ہر بات یاد اور معلوم ہے، اور وہ بڑا سریع الحساب ہے، تم سے ایک ایک عمل کا حساب لے گا. یہ آیت کریمہ بہت زیادہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین میں پھیلایا. اب نیک عمل کرو یا برے عمل کرو، لیکن سن لو تم اس کی طرف اٹھائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے. تو نیک عمل کا اچھا بدلہ ملے گا اور برے عمل کی ایسی سزا جس کی خطورت اور شدت کا تم تصور نہیں کر سکتے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لیکن یہ مشرکین اور کفار، ان کا کیا وتیرہ ہے کہ تم نصیحت قبول کر لو، اپنی آنکھوں سے، کانوں سے، دلوں سے نصیحت کو سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت اجاگر کر لو، مگر اس طرف توجہ نہیں ہے. توجہ دوسری طرف ہے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں وہ، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہمیں یہ بتا دو کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. یعنی قیامت کے قائم ہونے کا، حشر کے قائم ہونے کا، پھر عذاب اور جہنم، یہ ساری چیزیں کب ہمارے سامنے آئیں گی. یہ باتیں تو تم کر رہے ہو جن کو ہم نہیں مانتے، لیکن چلو اتنا بتا دو کہ یہ سب کب ہوگا. تو یہ الٹی روش ہے، اور یقیناً یہ لوگ اپنے سر کے بل ہی چل رہے ہیں کہ اتنی صاف ستھری بات کو قبول کرنے کی بجائے الٹا سوال کر رہے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہونے کو ہے، قیامت کب آئے گی، بتاؤ ہمیں. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر قیامت کے وقوع کے بارے میں آپ کی خبر سچی ہے تو بتا دو کب آئے گی تاکہ ہم آپ کی صداقت کو جان سکیں. تو یہ وتیرہ ہے مشرکین کا. ان کا یہ سوال کرنا قیامت کے وقوع کا استہزان تھا. یہ مذاق کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اپنے ناز و نعم پر فخر کر رہے ہیں. اور جو انبیاء کی خبریں ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے،
قیامت کے وقوع کی، اس پر استحزان پوچھ رہے ہیں کہ بھلا بتاؤ تو یہ قیامت کب آئے گی، ہم بھی دیکھیں، بجائے قبول کرنے کے اور عمل صالح اختیار کرنے کے اور اللہ کی توحید اور عبادت اختیار کرنے کے، یہ ان کی الٹی روش ہے۔ اور یہ روش اسی لیے ہے کہ یہ بالکل الٹے لوگ ہیں، ان کا چلنا بھی الٹا ہے، سر کے بل چل رہے ہیں۔ وہ یقولون، اور کہتے ہیں وہ، متى هذا الوعد، کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، سچ اگر تم بولتے ہو قیامت کے وقوع کے تعلق سے اور بقیہ خبروں کے حوالے سے، تو پھر بتا دو یہ قیامت کب آنے والی ہے، قیامت کب آنے والی ہے۔ یہ سوال صحابہ بھی بعض اوقات کیا کرتے، مگر ان کا سوال استحزان نہیں ہوتا تھا، بلکہ معاد کی استعداد اور تیاری کے لیے، اگر قیامت کا وقوع اور اس کی خبر ہمیں مل جائے تو ہم خوب اس دن کی تیاری کریں۔ چنانچہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے کہا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال استحزان نہیں تھا، مشرکین کا سوال مذاقاً ہے، وہ استحزان اور تحقیراً یہ بات پوچھ رہے ہیں، مگر صحابہ استخباراً پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تاکہ ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، وما اعددت لها، کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو قیامت کا وقوع حق ہے، تم اپنی تیاری کا جائزہ لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ یہ کل انسان کی موت ہے اور یہ کل قیامت کا وقوع ہے، تو تم اپنی تیاری پر غور کرو کہ کیا تیاری کی، اور جو تیاری کی ہے وہ اس یوم آخرت کے لیے کافی ہے؟ باقی تم کامیاب ہو سکو گے اس تیاری پر؟ دن رات یہ سوچو، اس تیاری پر غور کرو، باعتبار مقدار کے بھی اور باعتبار معیار کے بھی۔ تمہارا عمل صالح ہونا چاہیے جس کی دو بنیادیں ہیں، ایک اخلاص کی حفاظت کے ساتھ، دوسرا نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کے ساتھ۔ تو کفار استحزان پوچھتے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ جواب، قل، کہہ دیجئے، انما العلم عند اللہ، کہ اس کا علم تو، قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ کہ انما کلمہ حصر، کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس، یہ علم نہ کسی نبی کو دیا گیا، نہ کسی فرشتے کو دیا گیا، حتیٰ کہ جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے، جس کے پھونکنے سے قیامت قائم ہوگی، اسرافیل علیہ السلام، وہ بھی نہیں جانتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑے ہیں کہ ہو سکتا ہے ابھی حکم آ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ سور نیچے رکھا ہو، اس کو اٹھا کے سور پھونکنے میں دیر ہو جائے ایک آدھ لمحے کی، تو اس کی اطاعت کا عالم یہ ہے کہ وہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا ہے، اس کا سر جھکا ہوا ہے، تواضعا و خوفا، مگر نگاہیں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی عرش معلیٰ کی طرف، تاکہ جب اللہ کا امر آئے تو سور پھونکنے میں ایک پلک جھپکنے کی بھی دیر نہ ہو۔ یہ ملائکہ کی اطاعت اور ان کے خوف کا عالم ہے۔ تو وہ بھی نہیں جانتے کہ یہ سور کب پھونکا جائے گا، اللہ کا امر کب آئے گا اور قیامت کب قائم ہوگی۔ تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں، مبین، کھلم کھلا، واضح اور ظاہر۔ میرا کام نظارت ہے، ڈرانا ہے، یہ نہیں بتانا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ قیامت سے ڈرانا میرا کام ہے، اس کے وقوع کی تاریخ بتانا میرا کام نہیں ہے، نہ میری ڈیوٹی ہے، نہ میری ذمہ داری ہے، نہ مجھے اس کا علم ہے۔ اس کا علم اللہ کے پاس۔
میرا کام قیامت سے ڈرانا ہے، تو عذاب علیم بھڑک رہا ہے، جہنم کی آگ تیار ہے اور انتہائی شدید اس کی آگ ہے، بچ جاؤ اس سے۔ انی لآخذ بحجزکم عن النار وانتم تقحمون فیہا، میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں اور تم جہنم میں کودنے اور گرنے کی پوری کوشش کر رہے ہو۔ تو اس قسم کے استہزاء چھوڑ دو آخرت کے تعلق سے، اس کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ قیامت حق ہے، جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، تو جنت کے حصول کا سفر اختیار کرو اور جہنم سے بچاؤ کا سوچو۔ ان اجسامکم علی النار لا تقوی، تمہاری چمڑیاں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون، پس جب دیکھیں گے وہ اسے زلفتاً اپنے نزدیک دیکھ لیں گے۔ یہ زلفہ مصدر ہے بمعنی فاعل، زلفہ بمعنی مزدلفہ، ازدلف یزدلف ازدلافا وزلفتاً، معنی قرب، قریب ہونا۔ جب یہ دیکھیں گے قیامت کو، قیامت کے قرب کو، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو بگڑ جائیں گے، انتہائی برے ہو جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا۔ تو کفار کے چہرے انتہائی برے ہو جائیں گے۔ برے ہونے سے مراد ان چہروں پر کالک پھیل جائے گی، جم جائے گی، اور وہ انتہائی سیاہ ہو جائیں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بہت سے چہرے روشن اور سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، ان میں یہ لوگ بھی شامل۔ جب قیامت کا وقوع دیکھیں گے تو ان کے چہروں پر کالک ہوگی۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ دن اور وہ عذاب جس کو تم طلب کرتے تھے، جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ جیسا کہ پیچھے گزرا کہ بتاؤ یہ وعدہ کب ہوگا، یہ عذاب کب سامنے آئے گا؟ لو آ چکا ہے، اب اس کو بھگتو اور اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو قیامت کی یہ ہولناکیاں دیکھ کر ان کے چہرے بدل جائیں گے، بگڑ جائیں گے، ان پر سیاہی اور کالک کا راج ہوگا، اور میدان محشر سے پہچانے جائیں گے کہ یہ جہنمی گروہ ہیں اور جہنم کے لوگ ہیں، جبکہ متقین، موحدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، ان کے چہرے منور ہوں گے، ان پر سفیدی، چمک دمک، نظرت، رونق اور سرور ہوگا، اور یہ پہچانے جائیں گے کہ جنتی گروہ ہے اور جنتی جماعت ہے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ من معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کہہ دیجئے ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، ذرا سوچو بتاؤ، ان اہلکنی اللہ، اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ تعالی، ومن معی، اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، مجھے بھی اور میرے ساتھیوں کو بھی، او رحمنا، یہ ہم پر رحم کر دے اور تباہی و بربادی نازل نہ کرے، تو فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کون بچائے گا، پناہ دے گا کافروں کو عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے۔ اصل میں کفار قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی موت کی تمنا کرتے تھے، بجائے اس کے کہ نصیحت مانیں اور اپنی معاد کی تیاری کریں۔ یہ ان کا الٹا رویہ، یہ الٹی باتیں اسی لیے ہیں کہ ان کی پیچھے مثال اللہ نے بیان کی
کہ یہ سر کے بل چلنے والے لوگ ہیں، اور قیامت کے دن بالکل ان کا حشر اسی طرح ہوگا کہ سر کے بل چل رہے ہوں گے۔ تو بجائے نصیحت قبول کرنے کے، نبی کی دعوت کو ماننے کے، نبی کی موت کی تمنا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ ان سے کہو چلے ہم پر موت آ جاتی ہے یا نہیں بھی آتی تو کیا یہ چیز تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گی؟ جو تم موت کی تمنا کرتے ہو، اگر یہ آ جاتی ہے اور ہمارا وجود مٹ جاتا ہے تو کیا تم بچ سکو گے؟ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکو گے؟ اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ تو فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کون پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے؟ پناہ دینے کا معنی بچانا، کہ تمہاری تمنا اور خواہش کے مطابق ہم پر اگر موت آ جاتی ہے، مجھ پر، میرے ساتھیوں پر، تو یہ چیز کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گی؟ ہرگز نہیں۔ اور جبکہ جو تمہارے معبود ہیں ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اگر تمہارا بھروسہ اپنے معبودوں پر ہے کہ ہمیں بچا سکتے ہیں وہ، تو تمہارے سامنے دو مثالیں ہیں، انہوں نے کیا کیا تمہارے لیے۔ ایک مثال مکی زندگی میں، جب نبی علیہ السلام نے بد دعا کی تھی کفار قریش کے لیے، اور ان پر 1 سال کے لیے قحط کی کیفیت طاری ہو گئی، حتیٰ کہ جسموں میں کمزوری پیدا ہو گئی، اس قدر بھوک اور فاقہ کہ آنکھوں سے صاف نظر نہیں آتا تھا، اور مردار تک کھانے پر مجبور ہو گئے پورا 1 سال۔ بتاؤ پھر اس دوران آپ کے معبودوں نے کیا مدد کی آپ کی؟ آپ کو بچا سکے؟ کوئی اناج یا کھانا دے سکے؟ پھر تم خود آئے تھے بڑے مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے ساتھ اپنے رشتہ داریوں اور قرابت داریوں کے واسطے دے کر بات کی کہ تم دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس قحط کو اٹھا لے۔ پھر اللہ کے نبی نے دعا کی اور وہ قحط دور ہوا۔ تو تم یہ جواب دو کہ تمہارے معبودوں نے کیا کیا۔ اور دوسرا واقعہ مدنی زندگی کا، جنگ بدر کا نقشہ، کیا تمہاری طاقت تھی، کیا تمہاری سپاہ تھی، کیا تمہاری تعداد تھی، اور کیا تمہارے وسائل تھے؟ اور معرکہ ہوا، مسلمان نہتے، تعداد میں کم، ہتھیاروں میں کم، سواریوں میں کم، تلواریں ہیں تو ڈھالے نہیں، ڈھالے ہیں تو تلواریں نہیں۔ تو کیا اس کا نقشہ بنا پھر؟ جنگ بدر، میدان بدر تمہاری لاشوں سے بھر گیا۔ تمہارے معبود تمہارے کس کام آئے؟ تمہیں بچا سکے؟ 70 قتل ہوئے، 70 قیدی ہوئے، اور زخمی تو سبھی ہوئے، اپنے مال اور اسباب چھوڑ کے بھاگے تم۔ تو ان خداؤں نے کیا کیا تمہارا؟ اسی پر سوچو کہ جس قیامت کو تم طلب کر رہے ہو، اگر یہ قائم ہو جائے تو تمہارے معبود تمہارے کس کام آئیں گے؟ تمہارا کیا بھلا کریں گے؟ تو کیوں تمہیں قیامت کی طلب کی جلدی ہے؟ قیامت تو آئے گی، قائم ہوگی، اور تم لوگ جو مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نعوذ باللہ موت کی تمنا کر رہے ہو، اگر یہ ہو بھی جائے تو تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تمہیں کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے؟ تمہیں کون پناہ دینے والا ہے؟ مکہ میں دوران قحط تو تمہیں کوئی بچا نہ سکا اور پناہ دے نہ سکا۔ مدینہ میں میدان بدر میں تمہارے کوئی کام نہ آ سکا، تو پھر کیا یہ معبود جن کو تم بنا بیٹھے ہو
جن پر تکیہ کیے بیٹھے ہو، یہ آج بھی کام نہیں آئے، قیامت کے دن بھی کام نہیں آئیں گے۔ تو نصیحت قبول کرو، آؤ حق کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آؤ، اس کی توحید کی طرف آؤ۔ قل کہہ دیجئے، هو الرحمن، وہی ہے رحمان، بڑا مہربان، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر اعتماد اور بھروسہ کیا ہم نے۔ ہمارا رب تعالی رحمان، مہربانی کرنے والا، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا اس پر بھروسہ اور توکل ہے۔ اور اس کے مقابلے میں تمہارے معبود کیا ہیں؟ تمہارا کیا سنوار سکتے ہیں؟ آج تک کچھ نہیں سنوارا۔ تو وہ رحمان، رب رحمان، بڑا مہربان، محبت کرنے والا اور رحمت کے معاملے کرنے والا، اسی پر ہمارا توکل ہے۔ ایمان بھی توکل بھی۔ ایمان کیا ہے؟ اس کی توحید کو ماننا، اس کی عظمت کو ماننا، اس کی ربوبیت کو، اس کی الوہیت کو، اسماء و صفات کو ماننا، یہ سب ایمان باللہ کے امور ہیں۔ اس کے رسولوں کو ماننا، یہ پورا ایمان، پورا ماننا۔ یہ ماننا ایک ایسا نظام ہے جس میں ہر چیز داخل اور شامل۔ اللہ تعالیٰ کو ماننا، ہر چیز، پورا دین اس کے تحت آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، ہم کہیں گے اپنے اللہ کو نہیں مانا۔ اس اللہ نے نماز فرض کی، آپ نہیں پڑھتے تو مانا آپ نے اس کو نہیں مانا۔ جو اللہ نے نماز فرض کی اسے آپ نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، تو پورا دین اس کے تحت آتا ہے۔ اور اسی پر توکل، بھروسہ، جب اس پر ایمان لائے، اس کی الوہیت پر، اس کی شان ربوبیت پر، اس کے دین پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، تو پھر ان وسائل کو اختیار کر کے اس پر توکل بغیر عمل کے نہیں، عمل کر کے، مان کر، قبول کر کے توکل، تو ہم اس پر توکل کرتے ہیں۔ وہ ہمارا رب ہے، یقیناً وہ ہماری مدد بھی کرے گا، ہمیں پناہ بھی دے گا، اور عذاب علیم سے بچا کر جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو ان قریب تم جان لو گے کون ہے جو پرلے درجے کی گمراہی میں ہے۔ ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا۔ تم قیامت کے وقوع کی جلدی کر رہے ہو، جلدی مچا رہے ہو، تو ان قریب تم جان لو گے۔ ایسے مواقع دنیا میں آئیں گے، بدر کے میدان میں آیا تو تمہارے سمجھنے کے لیے وہ کافی نہیں ہے کہ کون حق پر اور کون باطل پر۔ میدان بدر کا نقشہ کیا ثابت کرتا ہے؟ اور اصل فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی پھر تمہیں علم ہوگا کہ کون گمراہ اور کون حق پر۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے صادر ہوں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ایک جہنم میں، تو پھر واضح ہوگا کہ کون گمراہ تھا اور کون حق پر تھا۔ قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، اس کی قدرت کی ایک اور دلیل اور مظہر، اور اس کے تحت ایک استفسار، ایک سوال۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو جائے تمہارا پانی، غورن کا معنی گہرا، گہرائی میں چلا جائے، یہ غور مصدر ہے بمعنی غائر، فاعل کے معنی میں۔ تمہارا پانی اگر، یعنی ماؤکم بھی اضافت قابل غور ہے کہ وہ پانی جو تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے چشمے، تمہارے کنویں، تمہاری نہریں، تمہارے سمندر، وہ پانی تمہاری دسترس میں ہے، تم سے دور نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس پانی کو اتنا گہرا کر دے کہ تمہاری پہنچ سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس نے رسائی دی اس پانی تک، اور اللہ چاہے تو اس کو دور کر دے۔
زمین میں اتنا گہرا کر دے کہ تم پانی تک پہنچ ہی نہ سکو، تو ذرا بتاؤ تو، من یأتیکم بماء معین، کون تمہیں دے گا پانی معین، بہنے والا، کثیر، خوب خوب بہنے والا۔ یہ معین معنی سے ہے، میم عین نان، عین نون، اور معنی بمعنی کثورا، بہت زیادہ پانی، خوب بہتا پانی، موج در موج پانی کون تمہیں عطا کرے گا؟ اور معین کا ایک معنی اور بھی ہے، عذب، میٹھا، میٹھا پانی تمہیں کون عطا کرے گا؟ تو قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اگر ہو جائے تمہارا پانی جو تمہاری دسترس میں ہے، تمہارے استعمال میں ہے، تمہارے آس پاس موجود ہے، چشموں، حوضوں، تالابوں اور کنووں کی شکل میں، اگر یہ گہرا ہو جائے زمین میں، اللہ تعالیٰ اس قدر اس کو تم سے دور کر دے، اتنا گہرائی میں لے جائے کہ تم اس تک پہنچ ہی نہ سکو، تو فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے جو تمہیں یہ بہتا پانی اور خوب موج در موج بہنے والا پانی عطا فرما سکے اور تمہیں دے سکے؟ کوئی نہیں، صرف اللہ رب العزت۔ تو اس بات پر تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اختیار کرو، اس سے ڈر جاؤ کہ اس کی ایک عملی صورت مکہ میں پیش آ چکی، تم کھاتے پیتے لوگ اچانک قحط کا شکار ہو گئے، آج پانی سے سیراب ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ اگر اس پانی کو چھین لے، زمین میں گہرا کر دے، وہی اس کا مالک ہے، تو پھر تمہیں کون پانی عطا فرمائے گا اور کیسے تمہاری پانی تک رسائی ہوگی؟ بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ ایک جابر حکمران جب یہ آیت سنتا ہے تو کہتا ہے کہ ہمارے پاس کدالیں ہیں، کسیاں ہیں، ہم زمین کو کھود کے پانی نکال لیں گے۔ اتنی بات اس نے کی تھی کہ اس کی آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا اور وہ نابینا ہو گیا۔ اللہ نے جھلک دکھا دی کہ یہ پانی جو تمہاری اپنی آنکھوں میں ہے اور تم اس کے مالک کو بظاہر، اللہ نے اس کو بھی چھین لیا اور تمہیں نابینا کر دیا، تو وہ پانی جو تالابوں، حوضوں، کنووں اور دریاؤں، سمندروں میں ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کو گہرا کر دے اور تم اس تک پہنچ نہ سکو تو کون ہے تم کو پانی عطا فرمانے والا؟ تو یہاں سورہ ملک بحمد اللہ مکمل ہوئی، آگے پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، یہ سورۃ القلم ہے اور یہ مکی صورت ہے،
اگرچہ اس کی کچھ آیات مدینہ میں بھی اتری، لیکن مفسرین کے قاعدے کے مطابق جس سورت کی ابتدائی آیتیں مکی ہوں تو اس کو مکی ہونے کا نام ہی دیا جائے گا، اگرچہ کچھ حصہ اس کا مدینہ میں اترا ہو۔ تو اس کا شروع کا حصہ مکہ مکرمہ میں اترا ہجرت سے قبل، اور کچھ آیات مبارکہ مدینہ میں اتری۔ تو چونکہ آغاز مکی آیتوں سے ہوا، اس لیے اس سورہ کو مکی قرار دیا گیا۔ اس سورت کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان فضلت بالمفصل، کہ مجھے فضیلت دی گئی باقی تمام کتابوں پر مفصل قرآن کے ذریعے۔ قرآن کی 4 قسمیں ہیں، یعنی پورا قرآن جو ہے اس کے 4 نام سمجھ لیں، 4 قسمیں کہہ لیں، اور وہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں مسند احمد اور جامع ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ اعطیت السبع الطوال مکان التورات، تورات کی جگہ مجھے 7 لمبی صورتیں دی گئیں، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک۔ یہ السبع الطوال کہ تورات کی جگہ مجھے یہ 7 لمبی صورتیں دی گئیں۔ وَأُعْطِيتُ الْمِعِينَ مکان الانجیل، اور مجھے انجیل کی جگہ معین صورتیں دی گئیں۔ معین صورتیں وہ ہیں جن کی آیات کی تعداد 100 یا 100 سے زائد ہو، وہ معین صورتیں کہلاتی ہیں۔ اور اسی میں مثانی، فرمایا کہ مجھے زبور کی جگہ مثانی صورتیں دی گئیں، اور مثانی صورتیں وہ جن کی آیات 100 سے کم ہوں۔ تو سورہ یونس سے لے کر سورہ حجرات تک یہ دونوں قسمیں، کچھ صورتیں معین ہیں جن کی آیتیں 100 سے زائد، اور کچھ صورتیں مثانی ہیں جن کی آیتوں کی تعداد 100 سے کم ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ فضلت بالمفصل، کہ مجھے مفصل کے ساتھ بھی فضیلت دی گئی، یعنی مفصل جو صورتیں ہیں قرآن کی، نہ وہ تورات میں ہیں، نہ وہ انجیل میں ہیں، نہ وہ زبور میں ہیں، وہ مجھے ہی فضیلت دی گئی۔ اور مفصل قرآن جو ہے سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک آخری، اور بعض علماء کے نزدیک سورہ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک۔ تو یہ 4 اقسام ہے قرآن پاک کی۔ تو سورہ قلم جو ہے اس کی اور کوئی فضیلت نہیں سوائے اس کے کہ یہ مفصل ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان کہ فضلت بالمفصل، مجھے فضیلت دی گئی بقیہ کتابوں پر مفصل قرآن کے ذریعے، جو کہ سورہ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک ہے۔ تو نون یہ حرف ہے حروف مقطعات میں سے، جس کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے معنی کی خبر ہمیں نہیں دی گئی، انبیاء نبی علیہ السلام کو نہیں دی گئی، ملائکہ کو نہیں دی گئی، یہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے یہاں اللہ اعلم بمرادہ من ذالک، کہ اس سے اللہ کی کیا مراد ہے اللہ ہی بہتر جانتا۔ ممکن ہے قیامت کے دن یہ عقدے کھلے اور یہ تفسیر ہمارے سامنے واضح ہو، الف لام میم سے کیا مراد ہے، الف لام را سے کیا مراد ہے، حا میم عین سین قاف سے کیا مراد ہے، نون سے کیا مراد ہے، قاف سے کیا مراد ہے، کہ اسی دن یہ عقدے کھل سکتے ہیں۔ تو آج ان کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اگرچہ ان کے علم کے بارے میں بہت سی باتیں کی گئیں، مگر حق یہ ہے کہ وہ باتیں نہ کی جائیں اور اس کے علم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے۔ والقلم، اور قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو وہ لکھتے ہیں۔ یہ ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے، مصدریہ بھی۔ اگر موصولہ ہو تو الذی کے معنی میں والذی یسطرون،
اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں اس کی بھی قسم. اور اگر مصدریہ ہو تو یسترون مضارع مصدر کے معنی میں آ جائے گا اے وسطرہم، اور قسم ان کے لکھنے کی، مصدری معنی دونوں درست ہیں. تو قلم کی قسم، قلم نے بہت کچھ لکھا، بہت کچھ لکھا جا رہا ہے اور بہت کچھ لکھا جائے گا. سب سے پہلے تقدیر کا لکھا جانا. اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور تقدیر کو لکھا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب. سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کی اور کہا کہ لکھو، اور قلم نے لکھا. کیا لکھا؟ مقادیر الخلائق، تمام مخلوقات کی تقدیریں. تو قلم کا سب سے پہلے پیدا ہونا تھوڑا سا اشکال کا باعث ہے، کیونکہ احادیث میں عرش کے پیدا ہونے کا بھی ذکر ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وکان عرشہ علی الماء، کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھیں. اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو اس کا معنی عرش پہلے موجود تھا، بلکہ پانی بھی پہلے موجود تھا. تو قلم نے اس کے بعد لکھا. تو یہ اشکال جو ہے اس کا حل اور رفع ممکن اور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اول مخلوقات ہیں وہ عرش اور پانی ہی ہیں، اور جو قلم کو لکھا گیا کہ قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا، اس کا معنی وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا تو پیدا کرتے ہی لکھنے کا حکم دیا. اول خلقہ القلم، اللہ تعالیٰ کا قلم کو پہلے پیدا کرنا، قلم کو پیدا کرنا، اور پیدا کرتے ہی قلم سے اور کوئی کام نہیں لیا، پہلا کام لکھنے کا لیا. چنانچہ قلم نے تمام جو ہے وہ تقدیریں لکھیں، مقادیر الخلائق لکھیں. تو قلم کی اولیت محدود ہے، جو ایک حد کے ساتھ اس کی تحدید ہے، محدد ہے. وہ اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کرتے ہی جو اول کام اس سے لیا وہ لکھنے کا لیا. تو اس اول کا تعلق خلق قلم سے نہیں، بلکہ اس اول کا تعلق کتابت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کرتے ہی اس سے پہلا کام لکھنے کا لیا. تو اس سے قبل عرش اور پانی جو ہے وہ موجود تھے. اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، تو عرش اور پانی کی تخلیق قلم کی تخلیق سے پہلے ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی. قلم نے ایک عظیم کام کیا ہے اور مقادیر خلائق لکھی ہیں جن پر ایمان لانا ہر بندے کے ایمان کی سلامتی کے لیے فرض ہے. پھر قلم فرشتوں کے پاس ہے جو بندوں کے اعمال لکھ رہے ہیں، نیکیاں اور گناہ. ہر بندے کے ساتھ 2 ملائکہ ہیں، ایک اعمال صالحہ لکھ رہا ہے اور ایک اعمال سیئہ. تو یہ بھی قلم کی عظمت ہے. اور پھر قلم جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ دین محفوظ. امام قتادہ کا قول ہے اگر قلم نہ ہوتی تو دین محفوظ نہ ہوتا. قلم کو علماء نے استعمال کیا، قرآن لکھا گیا، حدیثیں لکھی گئیں، ان کو پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے. تو دین کا بقا جو ہے اس میں ایک بڑا کردار قلم کا ہے. لہذا چونکہ قلم کا تعلق علم کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، تو اللہ رب العزت نے قلم کی قسم کھائی. وما یسترون، اور قسم ہے جو وہ لکھتے ہیں قلم سے. قرآن لکھا گیا، حق لکھا گیا، دین لکھا گیا، نبی علیہ السلام کی احادیث لکھی گئیں. تو یہ بڑی ایک مقدس شے ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ ایک عجیب چیز پیدا کی، قلم، اور قلم سے لکھنا بندوں کو سکھایا. اس کتابت کا فہم بندوں کو عطا فرمایا
جو خالق کائنات کی عظیم الشان نعمتوں اور احسانات میں سے ایک نعمت بھی ہے اور احسان بھی ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ جواب قسم، ما قسم کھا کر آگے جواب ہے اس کا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہے تو اپنے رب کی نعمت سے مجنون، مجنون دیوانہ، مجنون بولتے ہیں مستور العقل کو، جس کی عقل چھپ جائے اور اس میں کام کی اور ادراک کی صلاحیت نہ ہو، جس کو ہم دیوانہ کہتے ہیں یا پاگل کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو آپ نہیں ہیں اپنے رب کی نعمت سے مجنون۔ یہ کفار جو آپ کو مجنون کہتے ہیں انتہائی جھوٹے اور کذاب ہیں۔ کفار نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، نعوذ باللہ۔ اے وہ بندے، اے وہ شخص جس پہ قرآن اتارا گیا، جو قرآن کے اترنے کا دعویٰ کر رہا ہے، انک لمجنون، بلا شبہ تو مجنون ہے۔ یہ کفار جھوٹ بولتے ہیں۔ کفار کہتے ہیں افطر علی اللہ الکذب ام بہ جنہ۔ یہ جو قرآن ہمیں پڑھ کے سنا رہا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے نعوذ باللہ، اور یا پھر یہ مجنون، اس میں جنون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے کہ آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ من جملہ ان تکالیف کے ہے جن کا سامنا اللہ کے پیغمبر کو کرنا پڑا۔ کسی نے ساحر کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنون کہا، اور کسی نے اور لقب دیے کہ یہ منقطع النسل ہے، اور اس طرح کی اور باتیں کی۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام یہ باتیں سنتے اور آپ کے اندر کچھ پریشانی کے آثار پیدا ہوتے، تو اللہ رب العزت اپنے رسول کو تسلی دیتا ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت سے، اپنے رب کے فضل سے بمجنون، کوئی مجنون۔ یہ مجنون میں تنکیر ہے، کسی قسم کا آپ میں کوئی جنون نہیں ہے، کسی قسم کا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دو دلیلیں پیش کی نبی علیہ السلام کو مزید تسلی دینے کے لیے، اور تشفی کا سامان فراہم فرمایا۔ فرمایا کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بلا شبہ آپ کے لیے ہے لَأَجْرًا، اجر، یقینی اجر، غیر ممنون، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ تو ایک مجنون انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو لامتناہی اجر کا مستحق قرار دیا جائے؟ بلا شبہ آپ کے لیے اجر ہے کبھی نہ ختم ہونے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ نبی علیہ السلام کے اجر کی کئی صورتیں ہو سکتی۔ مثلا آپ پر درود و سلام پڑھنے کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اس سے قبل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی صلوات بھیجو۔ اللہ تعالیٰ کا صلوات بھیجنا کیا ہے؟ نبی پر رحمتیں اتارنا، اور یہ سلسلہ قیامت تک قائم۔ فرشتوں کا صلوات بھیجنا کیا ہے؟ نبی کے لیے دعائیں کرنا، اور اہل ایمان کا صلوات بھیجنا کیا ہے؟ وہ بھی نبی کے لیے دعائیں کرنا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری اور قائم۔ تو ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کے لیے تو ایسا اجر کثیر ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو ایک مجنون انسان کی شان ہو سکتی ہے کہ وہ اجر کثیر کا مستحق ہو؟
کہ قیامت تک یہ سلسلہ قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول صلوات کی صورت میں، پھر ملائکہ کی دعائیں اور اہل ایمان کی دعائیں، یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. تو ایک مجنون انسان اس خوبی سے متصف ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اور پھر قیامت تک اجر کا مستحق ہونا، اس کا ایک راستہ اور طریقہ اور بھی ہے کہ آپ اپنی امت کو دین دینے والے ہیں. اور یہ قاعدہ ہے کہ انبیاء جو ہیں اپنی امت کی ساری نیکیوں میں شریک ہوتے ہیں، کہ رہنمائی انبیاء نے کی ہوتی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ خیر کی رہنمائی کرنے والا وہ خیر کو کرنے جیسا ہے. آپ نے کسی کو ایک سیدھا راستہ دکھایا اور اس نے قبول کر لیا، اب وہ عمل کر رہا ہے تو اس کا اجر آپ کو ملے گا. کسی بندے کو آپ نے نماز پر لگا دیا، اب وہ نمازی بن گیا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا تو اس کی نمازوں کا ثواب اسے بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. تو انبیاء یہ ان کا شرف ہے، اپنی امتوں کی نیکیوں میں وہ ساتھ ساتھ شریک ہوتے ہیں. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا شرف یہ کہ آپ کی امت سب سے زیادہ ہے، اور آپ اللہ کے آخری نبی. اب یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا اور آپ کی شریعت قیامت تک چلے گی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور نبی علیہ السلام کے بعد فرما کر گئے کہ ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ فلن تضلوا ابدا، کہ تمہارے بیچ جو کچھ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر اس کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگی. تو جو دو چیزیں آپ چھوڑ کر گئے وہ آپ نے چھوڑی، اللہ نے آپ کو عطا کی، آپ نے امت کو سمجھایا، راستہ دکھایا، پرخطر راستے پر چل چل کر. تو پھر اس نبی کے اجر کا سلسلہ، ثواب کا سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری. اس کو بولتے ہیں دوام الاجر. تو ان لک لاجر غیر ممنون، بلا شبہ آپ کے لیے اجر ہے کبھی نہ ختم ہونے والا، کبھی نہ بند ہونے والا، ہمیشہ جاری اور قائم رہنے والا. تو یہ تسلی اور تشفی کا سامان اللہ نے فراہم کیا. ایک مجنون اس صفت سے متصف ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت تک مستحق اجر ہو، اور پوری امت کے حوالے سے پوری امت آپ پر درود پڑتی، پوری امت ایک نیک راہ پر چل رہی، امت اجابت. اور جو نیکیاں لوگ اختیار کرتے ہیں وہ ثواب لوگوں کو بھی ملتا ہے، اور جو پہلا رہنمائی کرنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ملتا ہے. تو اجر و ثواب آپ کا قیامت تک جاری اور قائم رہے گا. یہ ایک دلیل کہ آپ کیسے مجنون ہو سکتے. اور دوسری دلیل فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، خلق عظیم کے. حالانکہ مجنون انسان، اس کے تصرفات، اس کی حرکتیں انتہائی معیوب اور مذموم ہوتی ہیں. وہ اخلاق عظیمہ کا مالک نہیں ہوتا. تو آپ تو بڑے اعلیٰ اخلاق والے، بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. کیا کہنا آپ کے اخلاق کا؟ تو جو اعلیٰ اور عمدہ اخلاق پر متصف ہو اور فائز ہو، اسے کیسے مجنون کہا جا سکتا؟ مجنون کی حرکات اور ایک پاگل انسان کے تصرفات انتہائی مذموم ہوتے ہیں، ناگفتہ ہوئے ہوتے ہیں. وہ کیا سے کیا کر جائے. اور آپ تو، ہم گواہی دیتے ہیں آپ کے اخلاق عظیمہ کی اور آپ کے اخلاق حسنہ کی. سعد بن ہشام ام المومنین کے پاس آئے رضی اللہ عنہما اور پوچھا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں. کیا فرمایا؟ کان خلق القرآن،
پورا قرآن آپ کا اخلاق ہے، پورا قرآن آپ کا اخلاق ہے. تو یہ اخلاق حسنہ کی گواہی. تو جو بندہ ایسے اعلیٰ اخلاق پر فائز اور قائم ہو اس کو مجنون کہا جا سکتا ہے. یہ حدیث، یہ قرآن کا مقام کہ آپ اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں، اس میں تنبیہ ہے کہ ہمیں بھی اخلاق حسنہ، اخلاق عظیمہ اپنانے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ پر فائز کیوں نہ ہو؟ آپ کا فرمان ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الدین حسن الخلق، کہ دین اچھے اخلاق کا نام ہے. تو اچھے اخلاق پر آپ خود بھی فائز تھے اور اس کی تعلیم اور ترغیب بھی آپ دیتے. ایک حدیث میں آپ کا فرمان ہے لیس شیء اثقل فی المیزان من الخلق الحسن، کل قیامت کے روز اللہ کے ترازو میں، میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی. ایک اور حدیث میں آپ کا ارشاد گرامی خصلتان ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان، دو خصلتیں، دو کام پشت پر ہلکے ہیں اور کل اللہ کے میزان میں بہت ہی بھاری ہوں گی. انہیں کرنے میں آسان ہے، مگر جب قیامت کے دن ان کو تولا جائے گا تو بڑے وزنی اور بوجھل ہوں گے. وہ دو کام کیا ہیں؟ طول الصمت، ایک زیادہ خاموشی اختیار کرنا اور کم بولنے کی کوشش کرنا، اور دوسرا والخلق الحسن، اچھے اخلاق. ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو زیادہ جنت میں پہنچانے کا باعث ہے؟ تو فرمایا کہ دو عمل، التقوی وحسن الخلق، ایک تقوی، اللہ کا خوف اور خشیت، اور دوسرا اچھے اخلاق. تو اچھے اخلاق کی آپ نے بار بار ترغیب بھی دی، تعلیم بھی دی، اور خود آپ اخلاق حسنہ کے پیکر تھے. وہ قصہ جو حجر اسود کو نصب کرنے کے موقع پر پیش آیا، اسے کون نہیں جانتا؟ کس قدر آپ کے اخلاق عظیمہ کی وہ گواہی ہے. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کیسے مشرکین مکہ کو، قریش کو معاف کر دیا اور کسی چیز کا بدلہ نہ لیا. طائف میں لوگوں نے آپ پر پتھر مارے اور آپ نے دعائیں کی کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتی نہیں کہ نبی کا مقام کیا ہے اور نبی کا درجہ اور اس کی حیثیت کیا ہے. اور پھر آپ کے غلام زید بن حارثہ جو ام المومنین سیدہ خدیجہ نے آپ کو دیا تھا ایک تحفے کے طور پر، آپ کو یہ غلام دیا تھا، اس کے ورثاء، اس کے ماں باپ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہمارے بیٹے کو آپ ہمیں دے دیجئے، ہم اس کا فدیہ ادا کرنے کو تیار ہیں. اب آپ کے اخلاق حسنہ، آپ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے سے پوچھ لو، اگر آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں فدیے کے بغیر چھوڑ دوں گا. یہ آپ کے اخلاق حسنہ. ماں باپ نے زید بن حارثہ سے پوچھا، انہوں نے صاف انکار کر دیا. اپنے پیارے رسول کی محبت اور صحبت میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا. ماں باپ روتے گئے وہاں سے، بہت سمجھایا کہ بیٹا تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے. تو بیٹے نے کہا کہ یہ غلامی میرے لیے ہزاروں آزادیوں سے بہتر، نبی کی صحبت، نبی کی رفاقت اور نبی کی اطاعت اور نبی کی خدمت. چنانچہ بیٹے نے انکار کر دیا. ماں باپ روتے ہوئے جانے لگے تو اللہ کے پیارے پیغمبر کا اخلاق حسنہ، آپ نے کس قدر اخلاق کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ لوگوں سن لو، زید بن حارثہ آج سے میرا غلام نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے. منہ بولا بیٹا بنا لیا. تو کیسے کیسے واقعات جو آپ کے اخلاق حسنہ کی گواہی دیتے ہیں. فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ بھی آپ کے اخلاق حسنہ کی گواہی ہے. تو یہ لوگ
جو آپ کو مجنون کہتے ہیں، جنون کی طرف آپ کو منسوب کرتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ تو اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں۔ اور ایسا انسان مجنون ہو سکتا ہے؟ ایک مجنون کے تصرفات تو بڑے رذیل ہوتے ہیں اور بڑے معیوب اور مذموم ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُ، آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون ہے تم میں سے مفتون؟ مفتون کا معنی فتنے میں ڈالا گیا، جنون کے فتنے میں۔ ان قریب واضح ہو جائے گا، یہ بھی دیکھ لیں گے اور آپ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون ہے تم میں سے مفتون، یعنی فتنے میں ڈالا گیا، جنون کے فتنے میں، کہ جنون کے فتنے میں وہ ہیں یا آپ ہیں۔ ان قریب ان پر واضح ہو جائے گا قیامت کے دن تو بڑی صراحت کے ساتھ، جب ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور آپ جنت کے درجات علا پر فائز ہوں گے، پھر ان کو نظر آئے گا اور معلوم ہوگا کہ کون حق پر اور کون باطل پر اور کس کی بات سچی ہے۔ ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور دنیا میں بھی، دنیا کے اندر بھی، جب مختلف غزوات میں فتوحات ہوں گی، اسلام کا پھیلاؤ ہوگا، آپ کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ وسعت دے گا، تو ان کو ان قریب پتہ چل جائے گا بِأَيِّكُمْ مفتون، کہ کون ہے تم میں سے جو جنون کے فتنے میں ڈالا گیا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے بمن ضل، ان لوگوں کو جو گمراہ ہوئے، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وهو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ یہ کیوں فرمایا کہ تیرا رب گمراہوں کو بھی جانتا ہے اور ہدایت پانے والوں کو بھی جانتا ہے؟ اصل مقام نبی علیہ السلام کی عزت اور رفعت شان کے تعلق سے کہ لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کو مجنون کہا، تو یا اللہ تیرا عذاب کیوں نہ آ گیا؟ تو نے اہل مکہ کو تباہ و برباد کیوں نہ کر دیا جو تیرے حبیب پر اس طرح انگلیاں اٹھاتے ہیں اور تیرے پیارے پیغمبر کو نعوذ باللہ جنون کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ تیرا عذاب کیوں نہ آ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے یہ جو اہل مکہ ہیں، ان میں سے کون کون گمراہی پر قائم رہے گا اور کون کون ہدایت پا جائے گا۔ اگر ہم چاہیں ہم عذاب دے دیں، لیکن ہمارے علم میں سب کچھ ہے۔ ان میں کچھ لوگ اسلام قبول کر لیں گے اور ان کا اسلام قبول کرنا انتہائی محترم ہوگا، بڑا اسلام کے لیے کام کر جائیں گے، اور کچھ لوگ گمراہی پر قائم رہیں گے۔ جو گمراہی پر قائم رہیں گے وہ مختلف غزوات میں، مختلف جنگوں میں ان کی موت واقع ہو جائے گی، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، اور پھر بہت سے غزوات میں جب مد بھیڑ ہوئی تو چن چن کر یہ لوگ ہلاک ہوئے، موت کا شکار ہوئے، اور جو باقی بچے فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، اور بڑے انہوں نے ایک نقوش چھوڑے، بڑی عظمتیں پائیں اور دین کے خدام بن گئے۔ تو جنہوں نے اللہ کے نبی کو مجنون کہا، اللہ جانتا ہے، اللہ چاہتا فوری انتقام لے لیتا، مگر فرمایا کہ ہم جانتے ہیں ان میں سے کون گمراہی پر رہے گا اور کون ہدایت پر رہے گا، لہذا ہم نے ڈھیل دی، مہلت دی۔ جو گمراہی پر رہیں گے ان کی موتیں عبرتناک ہوں گی، جیسے جنگ بدر کے موقع پر ہوئی اور غزوات میں ہوئی، اور جو حق پر ہوں گے وہ حق قبول کر لیں گے، اور ان کا حق قبول کرنا ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ بڑا وہ دین کے کام آئیں گے، دین کے خدام ہوں گے، دین کی خدمت کریں گے، جنگیں لڑیں گے اور اسلام کی دعوت کا کام کریں گے، اور ان کی جو ہے وہ کوششوں سے دین اسلام کی دعوت کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ تو اس لیے ہم نے فوری ان لوگوں کو عذاب نہیں دیا، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ صلی اللہ علیہ